بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی جنگ کے دوران تاریخ کے دو اہم واقعات بھی پیش آئے۔ پہلا واقعہ ابو محجن ثقفی کا اور دوسرا واقعہ حضرت عمر بن مہدی کرب کا۔ پہلا واقعہ جو ابو محجن ثقفی کا ہے وہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ جس وقت قادسیہ کی لڑائی زور و شور سے جاری تھی، اس وقت ابو محجن ثقفی جو جنگ کے ماہر تھے، تیغزنی میں بھی لاجواب تھے، شاعر بھی تھے، شراب پینے کے جرم میں انہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے میدان جنگ میں ایک عارضی زندان میں ڈال رکھا تھا۔ ابو محجن ثقفی نے قید خانے کی کھڑکی سے لڑائی کا جب تماشا دیکھا تب اپنے اوپر ضبط نہ ہو سکا۔ بے تاب ہو کر آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی زوجہ سلمہ کو پکارا اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، آپ مجھ کو خدا کے لیے چھوڑ دیں، اگر میں زندہ بچ گیا تو واپس آ کر اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں پہن لوں گا، اور اگر میں مارا گیا تو مجھے دفن کرا دیجیے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زوجہ نے کچھ خیال نہ کیا اور اسے قید خانے سے نہ نکالا، جس پر ابو محجن ثقفی افسوس کے لہجے میں عربی کے اشعار پڑھنے لگا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا: اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازی کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، میں کڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیریں اٹھنے نہیں دیتی، اور اس طرح دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کسی کو پکاروں تو وہ سنتا ہی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زوجہ پر ان اشعار کا بڑا اثر ہوا کہ انہوں نے خود جا کر ابو محجن ثقفی کی بیڑیاں کاٹ دیں اور لڑائی میں حصہ لینے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا بھی پیش کیا جس کا نام بلقا تھا۔ ابو محجن حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھوڑے بلقا پر سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلے، نیزہ بازی کرتے ہوئے اور اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایرانیوں کے میمنہ پر حملہ کیا۔ چند ایرانیوں کو قتل کرنے کے بعد پلٹے اور اسی طرح تکبیریں بلند کرتے ہوئے میسرہ پر ٹوٹے، وہاں بھی کئی ایرانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس طرح زور و شور سے حملہ کیا، جس طرف جاتا تھا صف کی صف الٹ دیتا تھا۔ تمام لشکر اس کے مردانہ وار حملوں پر متحیر تھا۔ خود حضرت سعد بن ابی وقاص بھی حیران تھے کہ یہ کون جری ہے، دل ہی دل میں کہتے تھے حملے کا انداز تو ابو محجن کا ہے، لیکن وہ تو قید میں ہے، اگر قید نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ابو محجن ہے۔ اس پر طرفہ تماشا یہ کہ اس سوار کے نیچے تو میرا ہی بلقا نام کا گھوڑا ہے۔ جب رات ہوئی تو ابو محجن نے میدان سے واپس آ کر خود بیڑیاں پہن لی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی زوجہ نے ان سے اس کی قید کی وجہ دریافت کی۔ ابو محجن نے جواب دیا، مجھ کو کسی اور وجہ سے امیر نے اسیر نہیں کیا، میں جاہلیت میں دائم الخمر تھا اور وہ کمبخت عادت اب بھی نہیں چھوٹی، اگر پینے کو نہیں ملتی تو زبان ہی سے اشعار کہہ کر ذائقہ لے لیتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو ابو محجن ثقفی کی اس جرأت مندی اور اس واقعہ کا تذکرہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے روبرو ہونے لگا تو آپ کی زوجہ نے تمام حالات آپ سے کہہ دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اسی وقت اٹھے اور ابو محجن ثقفی کو رہا کر دیا اور کہا، واللہ مسلمانوں میں جو شخص ایسی جان نثاری کرے میں اس کو قید نہیں کر سکتا۔ جواب میں ابو محجن نے بڑی جان نثاری سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو مخاطب کر کے وعدہ کیا، واللہ میں بھی آج سے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ابو محجن نے کبھی شراب نہ پی۔ دوسرا حیرت انگیز واقعہ عمر بن مہدی کرب کا ہے۔ جنگ کے دوران باوجود برچیوں کے زخموں سے چور چور تھے، تاہم تلوار ہاتھ میں تھی اور برابر دشمن پر وار کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک ایرانی سوار ان کے برابر سے نکلا اور اس نے ان پر وار کیا، انہوں نے مڑ کر اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی، ایرانی نے ہر چند مہمیز کیا لیکن گھوڑے نے جگہ سے حرکت نہ کی، آخر سوار اتر کر بھاگا اور یہ گھوڑے کی پیٹھ پر جا کر بیٹھے اور تھوڑی دیر کے لیے دم لینے کو لشکر سے باہر آئے، پھر جوش مردانگی سے حریف کی صفوں میں گھس گئے۔ ایرانیوں نے ان کے حملے سے مجبور ہو کر ہاتھی کو آگے بڑھایا اور اس کے دائیں بائیں پیدل فوجیں رکھیں۔ عمر بن مہدی کرب نے گھوڑا چھوڑ دیا، پیادہ ہو کر قدم بڑھائے اور اپنے فریقوں سے کہا، میں مقابل کے ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں، تم میرے پیچھے رہنا، ورنہ عمر بن مہدی کرب مارا گیا تو پھر عمر بن مہدی کرب پیدا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر تلوار نیام سے کھینچ لی، ہاتھی پر حملہ کیا۔ فارس کی پیدل فوجیں جو اس کے دائیں بائیں تھی وہ ان پر ٹوٹ پڑیں اور اس قدر غبار اٹھا کہ یہ نظر سے غائب ہو گئے۔ ان کے رفقا نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اس بے جگری سے حملہ کیا کہ دشمن کے قدم اکڑ گئے۔ اس طرح عمر بن مہدی کرب نے ایرانیوں کے اس طور پر حملہ آور ہو کر ان کے لشکر کے ایک حصے کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ کی جنگ کے بعد 2 مہینے تک قادسیہ کے میدانوں میں ہی قیام کر کے انتظار کیا کہ اب ان کے لیے فاروق اعظم کا اگلا حکم کیا ملتا ہے۔ اس دوران ایرانی نئی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو عروج پر لے آئے تھے۔ ایرانیوں کے وہ لشکری جو قادسیہ میں شکست اٹھانے کے بعد بھاگے تھے، انہوں نے بابل کا رخ کیا تھا۔
بابل ایک محفوظ اور مستحکم مقام تھا جہاں پر ایرانیوں کے نامور سالاروں میں سے تخیر خان، مہران احوازی، ہرمزان وغیرہ موجود تھے۔ اتنی دیر تک رستم کے بعد ایرانیوں کا سب سے بڑا سالار فیروزان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس طرح بابل میں ایرانیوں کی خاصی بڑی مقدار ہو گئی اور سارے سالاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بابل کی نواح میں فیروزان کی سرکردگی میں مسلمانوں سے جنگ کر کے اپنی قسمت کا پانسا پلٹنا چاہیے۔ چنانچہ ان حالات میں ایرانی لشکر فیروزان کی سرکردگی میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو عروج پر لے گئے تھے۔ دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس بھی فاروق اعظم کا حکم پہنچ گیا تھا اور انہیں پیش قدمی کے لیے کہا گیا تھا۔ چنانچہ فاروق اعظم کے حکم کے مطابق لشکر کے اندر جو اہل و عیال تھے اور جن کی خاصی تعداد تھی انہیں عقیق کے مقام پر چھوڑ کر ایک حصہ ان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا اور لشکر نے قادسیہ سے کوچ کیا۔ اس موقع پر لشکر کے آگے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مقدمۃ الجیش روانہ کیا اور مقدمۃ الجیش کے کماندار زہرہ بن حیات اور ان کا تحت شرجیل بن سمت اور عبداللہ بن معتمر تھے۔ مسلمانوں کا یہ مقدمۃ الجیش جب رستن کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک ایرانی سالار بصیری نے قیام کیا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ رستن کے مقام پر مسلمانوں کا چھوٹا سا ایک مقدمۃ الجیش نمودار ہوا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش پر حملہ آور ہو کر اس کا قتل عام کر کے ایرانیوں کی شکستوں کا انتقام لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کا وہ مقدمۃ الجیش جو ہی رستن کے مقام پر پہنچا، بصیری فوراً حرکت میں آیا اور مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش پر حملہ کر دیا تھا۔ بصیری اس بنا پر خوش تھا کہ مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش کی تعداد تھوڑی ہے جبکہ اس کے پاس خاصا بڑا لشکر ہے، لہٰذا فتح مند وہی رہے گا۔ اس کے حملے کے جواب میں مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش کے سالار زہرہ نے بھی ان پر حملہ کر دیا تھا۔ بصیری زیادہ دیر تک مسلمانوں کے اس مقدمۃ الجیش کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کے لشکر کی اکثریت کو مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہت کم ایرانیوں کو بصیری کے ساتھ اپنی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع ملا۔ حضرت زہرہ نے اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ بھاگتے ایرانیوں کا پیچھا کیا۔ اس تعاقب کے دوران بھی کئی ایرانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور یہ ایرانی بھاگتے بچتے بچاتے بابل کی طرف چلے گئے تھے جہاں ان کا ایک بہت بڑا لشکر ان کے سب سے بڑے سالار فیروزان کی سرکردگی میں مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا تھا۔ اتنی دیر تک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی باقی لشکر کو لے کر اپنے مقدمۃ الجیش سے آن ملے تھے، لہٰذا پورے لشکر نے اب بابل کا رخ کیا تھا جہاں رستم کے بعد ایرانیوں کا سب سے بڑا سالار فیروزان دیگر ایرانی سالاروں میں سے تخیر خان، مہران احوازی اور مہر مزان کے ساتھ اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا تھا۔ چنانچہ اپنے لشکر کو یہ ایرانی سالار بابل شہر سے باہر لائے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہی اپنے لشکر کو لے کر بابل کی نواح میں پہنچے، ان کی آمد سے پہلے ہی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایرانیوں نے اپنی صفیں درست کر دی تھیں۔ یہ دیکھتے ہوئے مسلمان بھی اپنی صفوں کو استوار کرنے لگے تھے۔ جنگ کی ابتدا ایرانیوں کی طرف سے ہوئی، چنانچہ فیروزان اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جواب میں مسلمانوں نے پہلے اس جان میں ڈوبی یورش پر ہیبت اور جلال طاری کر دینے والے انداز میں تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد وہ ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فیروزان اور اس کے ماتحت کام کرنے والے سارے ایرانی سالار زیادہ دیر تک مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور بابل کے نواح میں شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شکست اٹھا کر بھاگنے کے بعد بچے کچھ ایرانی لشکر اپنے سالاروں کے ساتھ مختلف مقامات کی طرف چلے گئے تھے۔ کچھ بھاگنے والے ہرمزان کے ساتھ احواز شہر کی طرف چلے گئے۔ ایک بڑا حصہ فیروزان کے ہمراہ نہاوند کی طرف چلا گیا تھا جہاں پر کسریٰ کا خزانہ محفوظ کیا گیا تھا، اور ایک گروہ کو تخیر خان اور مہران احواز لے کر مدائن کی طرف چلے گئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آگے بڑھ کر بابل پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لشکر کو آرام اور سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد انہوں نے بابل سے کوچ کیا، اپنے لشکر کا مقدمۃ الجیش پہلے کی طرح زہرہ کے حوالے کیا اور انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ زہرہ اپنے مقدمۃ الجیش کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے کوسی کے مقام پر جا پہنچے۔ کوسی ایک تاریخی مقام ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں قید کیا تھا۔ اس وقت قید خانے کی جگہ محفوظ تھی۔ اس جگہ کو دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص نے درود پاک پڑھا۔ کوسی کو ایرانی اپنا بہت اہم شہر خیال کرتے تھے۔ وہاں ایک لشکر بھی موجود تھا جس کی کمانداری ایک سالار شہریار کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ زہرہ جب ہراو لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو شہریار نے کوسی شہر سے باہر نکل کر حضرت زہرہ کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ دونوں لشکر جب آپس میں ٹکرائے تو تھوڑی دیر کے ٹکراؤ کے بعد ہی اس جنگ میں شہریار مارا گیا اور اس کے ہمراہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس دوران حضرت سعد بن ابی وقاص باقی لشکر کو لے کر وہاں آ گئے اور انہوں نے شہریار کے قاتل کو اس کا اسباب دے دیا۔
اس کے بعد زہرہ سبات کی طرف بڑھے۔ اہل سبات نے زہرہ کو جزیہ دے کر صلح کر لی اور زہرہ نے جو وہاں ایرانی دستے تھے انہیں شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے ایرانیوں کے شہر بحر شیر کا رخ کیا تھا۔ بحر شیر پائے تخت مدین کے قریب ایک مقام تھا جہاں پر ایک شاہی رسالہ رہتا تھا۔ یہ رسالہ جو کئی دستوں پر مشتمل تھا اور چھوٹے لشکر کی حیثیت رکھتا تھا، ہر روز صبح کو قسم کھاتا تھا کہ ہمارے جیتے جی سلطنت فارس پر زوال نہ آنے پائے گا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں ایک شیر پلا ہوا تھا جو کسریٰ سے بے حد مانوس تھا، لہٰذا عجیب نہیں کہ اسی شیر کی مناسبت سے اس مقام کو بحر شیر کہتے ہوں۔ مسلمانوں کا لشکر جب اس شہر کے قریب پہنچا تو وہاں جو ایرانیوں کا سالار تھا وہ تڑپ کر باہر نکلا تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ چنانچہ باہر نکل کر اس نے انفرادی جنگ کے لیے اپنا مد مقابل مانگا۔ مسلمانوں کی طرف سے ہاشم نکلے اور ایسی صفائی سے بحر شیر کے سالار پر حملہ کیا کہ پہلے ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہاشم کی اس کارگزاری سے اتنے خوش ہوئے کہ اس نے جوش مسرت سے حضرت ہاشم کی پیشانی چوم لی اور جواب میں حضرت ہاشم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ بابل سے نکل کر مدائن کی طرف جاتے ہوئے یہ دوسرا واقعہ تھا کہ مسلمانوں نے انفرادی جنگ میں ایرانی سرماؤں کو زیر کر دیا تھا۔ دوسرے موقع پر حضرت ہاشم نے بحر شیر کے سالار کو موت کے گھاٹ اتارا اور پہلا واقعہ کوسی شہر کے نواح میں پیش آیا تھا، اور وہ اس طرح کہ حضرت زہرہ جب کوسی شہر پہنچے تو ایک ایرانی سورما باہر نکلا اور میدان جنگ میں آ کر پکارا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں میں جو بہادر تمام لشکر میں منتخب ہو وہ میرے مقابلے پر آئے۔ اس پر زہرہ نے اس ایرانی کو مخاطب کر کے کہا، میں نے خود تیرے مقابلے کو آنا تھا، لیکن تیرا یہ دعویٰ ہے تو تیری سرکوبی کو کوئی معمولی شخص جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے ابو نباتہ جو ایک غلام تھا اشارہ کیا اور وہ گھوڑے کو کدا کر میدان میں پہنچے۔ شہریار نے اس غلام کو کمزور خیال کر کے ایک دم نیزہ پھینک دیا اور اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر زور سے کھینچا اور زمین پر گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھا۔ لیکن اس ایرانی سورما کی بدقسمتی کے یک دم ابو نباتہ نے پلٹا کھایا۔ اس پلٹا کھانے کی وجہ سے ایرانی سورما نیچے آ گیا اور ابو نباتہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے، پھر کمر سے خنجر نکال کر اس کی پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس طرح ایرانی سورما کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے مارے جانے پر ایرانی لشکر جو اس کے ہم رکاب تھا بھاگ نکلا۔ اس طرح بابل سے مدائن کی طرف جاتے ہوئے مسلمانوں نے 2 انفرادی مقابلوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ بحر شیر وہی شہر تھا جہاں مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش کے سالار حضرت زہرہ بھی شہید ہوئے۔ بحر شیر کو فتح کرنے کے لیے جب آخری جنگ ہوئی تو اس روز ایرانیوں کا ایک دیو ہیکل جنگجو میدان میں نکلا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ اس کی پکار پر وقت ضائع کیے بغیر حضرت زہرہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ پہلے دونوں میں نیزہ بازی ہوتی رہی، پھر ایرانی جنگجو نے نیزہ پھینک کر تلوار کھینچ لی۔ حضرت زہرہ نے بھی اس پر تلوار چلائی۔ تھوڑی دیر تک تلواریں چلتی رہی۔ جب اس سے بھی ایرانی جنگجو کامیاب نہ ہوا تو کندھے سے کمان اتار کر تیر برسانے لگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ انفرادی مقابلہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ حضرت زہرہ نے اس ایرانی جنگجو کو تو زیر کر لیا، لیکن اس مقابلے کی تفصیل لکھتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں، جس روز یہ انفرادی مقابلہ ہوا اس روز ایرانیوں نے طویل محاصرے سے گھبرا کر مرنے پر قسمیں کھائیں۔ سرفروشانہ قلعے سے تیر برساتے ہوئے نکلے۔ مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دینا شروع کیا۔ حضرت زہرہ جو ایک مشہور اور نامی سالار تھے اور اکثر معرکوں میں سب سے آگے رہتے تھے، ان کی زرہ بوسیدہ تھی، کہیں کہیں سے اس کی کڑیاں ٹوٹ گئی تھی۔ جب آپ انفرادی مقابلے کے لیے نکلے تو لوگوں نے کہا، زرہ تبدیل کر کے دوسری پہن لیجئے۔ حضرت زہرہ بولے، میری یہ قسمت کہاں ہے کہ دشمن کا تیر سب کو چھوڑ کر مجھے آ لگے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ لڑائی کے دوران سب سے پہلے مسلمانوں میں انہی کو تیر لگا۔ لوگوں نے جب دوڑ کر وہ تیر نکالنے کا قصد کیا تو حضرت زہرہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ تیر میرے بدن میں رہنے دو، میں اسی وقت تک زندہ ہوں جب تک یہ تیر میرے بدن میں ہے، لہٰذا مجھے ایسی ہی رہنے دو، شاید اسی حالت میں میں ایک دشمنان دین کو مار کر مروں۔ چنانچہ اسی حالت میں حملہ کرتے ہوئے بڑھے۔ چنانچہ ایرانی سورما اور رئیس کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا اور خود زمین پر گر کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ایرانیوں نے تھوڑی دیر تک لڑ کر بھاگنا شروع کیا۔ اپنی لشکر کے بھاگنے کے بعد شہر کے لوگوں نے صلح کا پرچم لہرانا شروع کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کا لشکر مدائن کے قریب بحر شیر میں داخل ہوا اور وہاں جو ایوان شاہی تھا اسے دیکھ کر جوش مسرت سے تکبیریں بلند کرنے لگے اور خوش ہو کر ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ کسریٰ کا عبیز محل ہے، یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا،
چنانچہ اس شہر کی فتح کے بعد اطراف سے ہزاروں لوگ گرفتار کیے گئے اور ان کے متعلق فاروق اعظم نے لکھا، جو شخص جزیہ دینا قبول کرے یا ہتھیار ڈال دے یا لڑتے ہوئے بیٹھ جائے اس کو امان دے دینا، اور جو شخص بھاگے اس کو گرفتار کرو، اس کی بابت تم کو اختیار ہے۔ اس شہر کی فتح کے بعد دریا دجلہ کے غربی کنارے کے کل دہقان اور آس پاس کے علاقے مسلمانوں کی امان میں آ گئے تھے اور مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ بہرحال اسلامی لشکر فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہوا۔ اس موقع پر مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بحر شیر کو فتح کر لیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب بحر شیر اور ایرانیوں کے مرکزی شہر میں صرف دریائے دجلہ حائل تھا۔ اسی دوران حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ بھی خبریں پہنچی کہ ایرانیوں کا شہنشاہ یزدگرد مسلمانوں کی آمد کا سن کر اپنے سارے خزانے اور اموال لے کر مدین سے بھاگ گیا ہے اور کسی دوسرے شہر میں پناہ لینے کے لیے چلا گیا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ فیصلہ کیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو آگے بڑھ کر مدین پر قبضہ کر لیا جائے۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ ایرانیوں نے پہلے سے جہاں جہاں پل بندھے ہوئے تھے انہیں توڑ کر بیکار کر دیا۔ دجلہ کے کنارے دور دور تک نظر دوڑانے پر بھی کسی کشتی کا پتہ نہ ملتا تھا۔ ساری کشتیاں ایرانیوں نے غائب کر دی تھی۔ دریائے دجلہ کے کنارے حضرت سعد بن ابی وقاص دوسرے روز دجلہ کو عبور کرنے کے لیے تدبیریں کرنے لگے تھے۔ آخر کافی سوچ و بچار کے بعد ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص اٹھے اور خداوند قدوس کی حمد کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، بہادرو، تمہارے دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر اب دریا کے دامن میں پناہ لے لی ہے۔ تم جب تک اس کو عبور نہ کرو گے اس وقت تک تم اس پر کامیابی حاصل نہ کر پاؤ گے۔ اگر یہ مہم بھی سر کر لو تو پھر مسئلہ صاف ہے، کشتیوں کا انتظار کرو گے تو ایک زمانہ گزر جائے گا۔ کیا تمہارے جوش نے تم میں اس قدر استقلال پیدا نہیں کیا کہ تم اللہ کا نام لے کر اس دریا کو عبور نہ کر جاؤ؟ ہماری یہ رائے ہے کہ اس سے پہلے کہ دنیا تم کو اپنے گرداب میں لے اپنے دشمنوں سے نمٹ لو۔ میں نے اللہ کے بھروسے پر اس دریا کو عبور کرنے کا قصد کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ الفاظ سن کر لشکریوں نے یک زبان ہو کر کہا، چلو اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں میں تم کو کامیابی عطا کرے گا۔ اپنی لشکریوں کی یہ الفاظ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص خوش ہو گئے۔ پھر اپنی لشکریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ایسا بہادر ہے جو دریائے دجلہ کو عبور کرتے وقت لشکر کی حفاظت کرے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اس پکار پر حضرت عاصم بن عمرو بولے اور بلند آواز میں فرمایا، میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کہہ کر 600 تیر اندازوں کو لے کر ایک بلند مقام پر دریائے دجلہ کے کنارے جا بیٹھے۔ یہ ساری کارروائی مکمل ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا، اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے سالاروں اور لشکریوں نے بھی مردانگی اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو بپرے ہوئے دریائے دجلہ میں ڈال دیا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب دریائے دجلہ کے نصف حصے کو عبور کر چکا تو مخالف سمت سے ایرانیوں نے تیر اندازی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان دریائے دجلہ کو عبور نہ کر سکیں، واپس چلے جائیں، اس طرح ان کا مرکزی شہر مدائن بچ جائے گا۔ لیکن ایرانیوں کی بدبختی کے جو ہی انہوں نے دوسرے کنارے سے مسلمان لشکریوں پر تیر اندازی شروع کی، حضرت عاصم بن عمرو، جنہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے 600 بہترین تیر اندازوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے ایک اونچے مقام پر بٹھا دیا تھا، انہوں نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایرانیوں پر طوفانی اور موسلادھار بارش کی طرح تیر اندازی کی۔ مسلمانوں کی اس تیر اندازی سے انگنت ایرانی دوسرے کنارے پر تیروں سے چت کر مقتول اور مجروح ہوئے۔ چنانچہ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ تو صرف ان پر تیر اندازی کر رہا ہے اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور مسلمانوں کے لشکر کا بڑا حصہ بڑی تیزی سے دریائے دجلہ کے پاٹ کو ناپتا ہوا ان کا رخ کر رہا ہے، چنانچہ اس بلائے بے درمان سے اپنی جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہو کر وہ ایسے ڈرے، ایسے خوفزدہ ہوئے کہ مسلمانوں کو دریا عبور کرنے سے نہ روک سکے۔ ابھی ایرانیوں میں کشمکش اور افراتفری ہی پھیلی ہوئی تھی کہ آخر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں کیسے اور کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے کہ اسلامی لشکر دریائے دجلہ کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ اس طرح ایرانیوں سے ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ ایرانی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے اور ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ یزدگرد مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اہل و عیال اور خزانوں کو مدائن سے روانہ کر چکا تھا، تاہم قصر عبیز یعنی شاہی محل اور دارالسلطنت میں مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ چنانچہ جب یزدگرد کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کا لشکر تو دریا دجلہ کو عبور کر چکا ہے اور اب مدائن میں داخل ہوگا، تب یزدگرد جو اپنے اہل خانہ اور ضرورت کی اشیاء کو پہلے ہی مدائن سے نکال چکا تھا، خود بھی مدائن سے چل پڑا۔ چنانچہ اسلامی لشکر نے مدائن کی مختلف سمتوں سے مدائن شہر میں داخل ہونا شروع کیا۔
خود باشندگان شہر نے شاہی محلات کی لوٹ مار مسلمانوں کے پہنچنے اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایران کے مرکزی شہر کے شاہی محل یعنی قصر ابیز میں داخل ہوئے، اور جب وہ محل میں داخل ہوئے تو مورخین لکھتے ہیں وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے ایران کے اس قدیم اور عظیم الشان محل میں داخل ہوئے تھے۔ مدائن میں داخل ہو کر وقت کی آنکھ نے ایک عجیب سما دیکھا۔ وہ قصر ابیز جسے ایران کی قوت کا مرکز، اس کی طاقت کا مظہر خیال کیا جاتا تھا، جب وہ مسلمانوں کی گرفت میں آیا تو قصر ابیز میں جس جگہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ کا تخت تھا وہاں منبر رکھا گیا۔ اسی قصر کے اندر جمعہ کی نماز ادا کی گئی، کیونکہ وہ جمعہ کا دن تھا جب مسلمان قصر میں داخل ہوئے۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو دارالسلطنت ایران میں ادا کیا گیا۔ اس محل شاہی میں جس قدر تصاویر اور تماثیل تھی وہ قائم رہیں، نہ حضرت سعد نے ان کو توڑا نہ وہاں سے جدا کیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کیونکہ مدائن میں آپ نے قیام فرمانا تھا اس لیے آپ نے نماز قضا نہ کی تھی۔ جو ایرانی مسلمانوں کے درے دجلہ کو عبور کرنے کے بعد اور تھوڑی دیر ٹکرانے کے بعد بھاگے تھے، ان کے تعاقب میں لشکر کا ایک حصہ دے کر زہرہ بن حیات کو روانہ کیا گیا تھا۔ مالی غنیمت کے ڈھیر تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مالی غنیمت اکٹھا اور فراہم کرنے کے لیے عمرو بن مقرن کو مقرر کیا، اور اس کی تقسیم پر سلیمان بن ابیہ بابلی مامور ہوئے۔ اس مالی غنیمت میں شہنشاہ ایران کی بہت سی نادر روزگار چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ چاندی سونے کے جواہرات کی بہت سی مورتیاں، کسریٰ کا شاہی لباس، اس کا زرنگار تاج، اس کی زرہ اور اس قسم کی بہت سی چیزیں مسلمانوں نے ان کے بھاگنے والوں سے چھینی، جو ان چیزوں کو لے لے کر ایوان شاہی سے بھاگے تھے۔ اس کے علاوہ ایران کی ایوان شاہی کے خزانے اور عجائب خانے میں سے چین کے بادشاہ قیصر روم، ہندوستان کے راجہ دہر، بہرام گور، ساؤش، نعمان بن منظر، کسریٰ ہرمز فیروز کے خود، زریں، تلواریں اور خنجر تک دستیاب ہوئے، جو عجائبات روزگار سمجھ کر شاہی خزانے میں محفوظ رکھے جاتے تھے، اور ایرانی ان چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے ملنے پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے دست راست اور عالم اسلام کے بہترین سالار حضرت قاقا کو اجازت دی کہ ان تلواروں میں سے وہ جس تلوار کو پسند کریں لے لیں۔ حضرت قاقا نے یہ سن کر قیصر روم ہرکولیس کی تلوار اٹھا لی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی طرف سے انہیں بہرام گور کی زرہ بھی مرحمت فرما دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے خمس کے علاوہ جو چیزیں نادرات روزگار میں شمار ہوتی تھیں وہ سب جمع کر کے دربار خلافت کو روانہ کر دی۔ انہی نادرات روزگار میں کسریٰ کا فرش تھا جو بہار کے نام سے موسوم تھا۔ یہ فرش 90 گز لمبا اور 10 گز چوڑا تھا۔ اس میں پھول پتیاں، درخت، نہریں، تصویریں، غنچے سب سونے، چاندی اور جواہرات سے بنائے گئے تھے۔ شاہان فارس جب موسم بہار گزر جاتا تھا تو اس کی یاد میں اس فرش پر بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں مدینہ منورہ پہنچی تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فاروق اعظم نے تمام سامان اور اسباب کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جہاں تک کسریٰ کا نایاب فرش کا تعلق تھا تو فرش کی نسبت فاروق اعظم نے لوگوں سے مشورہ کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ اس کو ویسے کا ویسا رکھا جائے، لیکن اس موقع پر حضرت علی نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا نہیں، اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی کا کہا مانتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے کسریٰ کے اس فرش کو کاٹ کاٹ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کسریٰ کے فرش کا جو حصہ حضرت علی کے حصے میں آیا وہ آپ نے 30,000 دینار میں فروخت کیا تھا۔ ایران کے قصر ابیز سے جو چیزیں ملی ان کی فہرست بڑی طویل اور ان میں عجیب و غریب اشیاء شامل تھی۔ علامہ ابن اسیر اس مالی غنیمت سے متعلق لکھتے ہیں کہ جس وقت اسلامی لشکر مدائن میں داخل ہوا اس وقت افراتفری اور ایک ہلڑ بازی کا سما برپا ہو گیا تھا۔ قصر ابیز اور اس کے عجائب خانے سے جس کے ہاتھ جو چیز لگی اس کو وہ لے کر بھاگ جاتا۔ اتفاق سے ایک مسلمان سالار عصمت بن خالص ایک غیر معمولی راستے سے گزرے تو دیکھا 2 اشخاص 2 گدھوں پر کچھ اسباب لادے ہوئے تیزی سے قدم اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ عصمت نے لپک کر ایک تلوار چلائی تو وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا یہ المناک واقعہ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، گدھوں کو وہیں چھوڑ گیا۔ عصمت بن خالد ان گدھوں کو لے کر عمر بن مقرن کے پاس لائے، چونکہ انہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے مالی غنیمت کے جمع کرنے پر مامور کیا تھا۔ چنانچہ ان کی موجودگی میں جب ان دونوں گدھوں سے سامان اتارا گیا تو اس سامان سے قیمتی عجوبہ چیزیں نکلی۔ ان عجائبات میں سے سونے کا ایک گھوڑا تھا جس پر چاندی کا زین کسا ہوا تھا، یاقوت اور زمرد اس کے سینے اور پیشانی پر جڑے ہوئے تھے۔ سوار چاندی کا تھا لیکن جواہرات سے لدا ہوا تھا، اور چاندی کی ایک اونٹنی تھی جس پر سونے کی پالان تھی۔ بیش قیمت یاقوت اور ہیرے اس کی مہار میں تھے۔ اس کا سوار بھی سونے کا تھا، سر سے پاؤں تک جواہرات سے مرصع تھا۔
ملنے والے مالی غنیمت کو جب 60,000 لشکری میں تقسیم کیا گیا تو ہر سوار کو 12,000 ملے۔ ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے لشکر کے اندر جو عورتیں تھیں ان کو حفاظت کی خاطر قادسیہ کے مقام پر چھوڑا ہوا تھا، لہٰذا مدائن کی فتح کے بعد ساری عورتوں کو جو لشکر میں شامل تھی مدائن بلا لیا گیا تھا۔ دوسری طرف ایران کا بادشاہ ازگرد اپنے دوسرے بڑے شہر حلوان پہنچ کر